دمزہ شیخ احمد رضا خان آٹمی زمن عقیدت و احترام محبت و الفت کے ساتھ ایک مرتبہ نبی والے نبی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمانے اللہ مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ ویوستھا مسئلہ طلاق کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس کی تکمیل کر دوں۔ مذہب اسلام کیونکہ مذہب فطرت بھی ہے اور یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ دو لوگوں کو اگر ملایا جائے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان میں ذہنی یکسانیت اور اتحاد نہیں ہو پاتا۔ کبھی کبھی نیچر، کلچر، تہذیب و تمدن اور گھریلو معاملات، خاندانی معاملات جو ہیں دونوں کے فطرتی طور پر الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن جب دونوں کو ایک دھاگے میں باندھ دیا جاتا ہے تو پھر ان کی فطرتیں مل نہیں پاتی ہیں۔ تو اسلام نے ایک راستہ رکھا ہے کہ اگر ایسا موقع آ جائے تو پھر جو ہے تالابوں میں ڈوبنے کی ضرورت نہیں ہے، جلا کے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ دوسرے مذاہب میں جو ہے طلاق کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے، ان کے یہاں یہ ہے کہ جو بند گئی وہ بند گئی۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے اور فطرت سے ہم آہنگ ہے، اس لیے فطرت کا تقاضا ہے کہ اگر دو آپس میں ملنے والے ملیں اور پھر ان میں فطری طور پر یکسانیت نہ ہو تو وہ دائرہ شریعت میں رہ کر کے الگ ہو سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ غیروں کو دیکھو، کبھی جو ہے ڈبو کے مار رہے ہیں، تو کہیں جلا کے مار رہے ہیں، تو کہیں مطلب یہ ہے کہ پھانسی لگا کے مار رہے ہیں۔ اسلام میں یہ سب نہیں۔ اسلام نے کہا اگر دو لوگ آپس میں ملے اور ان میں فطری یکسانیت اور اتحاد نہ ہو پائے تو ایک راستہ اسلام نے رکھا ہے، دائرے کے اندر رہ کر وہ دونوں علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ ساری حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند اگر کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے، مگر راستہ اس لیے رکھا کیونکہ ذہنی فکری اتحاد اور یکسانیت ہر ایک کے ساتھ ہو جائے یہ ضروری نہیں، اس لیے دائرے کے اندر رہ کر، شریعت کے اندر رہ کر آپ علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی دنیاوی لالچ، کوئی دنیاوی مطلب یہ ہے کہ مخاصمت، کوئی دنیاوی جو ہے تکدر نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، بہت سے لوگ بیٹیوں کی شادیاں اس لیے کر دیتے ہیں کہ کسی خاندان سے دشمنی تھی، اس نے کہا اس کے ذریعے اب دشمنی نکالتے رہیں گے، اور بیٹی کی شادی کرنے کے بعد اپنے گھر پہ بٹھا لیا اور پھر ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ بہت سے بیٹے والے اس طرح کا مطلب معاملہ کرتے ہیں کہ کسی بیٹی والی سے دشمنی ہے، بیٹی والے سے دشمنی ہے تو اس کی بیٹی جو ہے وہ لے لی، اور اس کے بعد میں مطلب یہ ہے بیٹی کو بھی ذلیل کرتے ہیں اور اس کے گھر والوں کو بھی ذلیل کرتے ہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام میں اگر کوئی کسی پر زیادتی کرے گا، یہ بات یاد رکھو، ناحق اگر کوئی کسی پر زیادتی کرے گا
تو وہ اپنے اعمال کی سزا دنیا میں بھی اٹھائے گا اور آخرت میں بھی اٹھائے گا، کیونکہ حقوق اللہ کا معاملہ آسان ہے، حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ تو اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو اسلام نے ایک راستہ رکھا کہ اس کو جو ہے آپ طلاق کے ذریعے علیحدہ کر سکتے ہیں، اور 3 طرح کی طلاق اسلام نے رکھی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ طلاق احسن، طلاق حسن، طلاق بدعی۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ صریح مطلب اور بائن، یہ 2 ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے رجعی، بائن، مغلظہ۔ طلاق احسن سب سے اچھی یہی طلاق ہے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ میاں بیویوں میں اتفاق ہونے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں، اتحاد کی کوئی صورت ہے ہی نہیں، بشرطے کہ ماں باپ کی ناحق زیادتیاں نہ ہوں، بیوی شوہر کو پسند نہیں، شوہر بیوی کو پسند نہیں، دونوں علیحدگی چاہتے ہیں، تو اس صورت میں علیحدگی کرنے کا حق اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو دیا۔ اس کا طریقہ یہ رکھا کہ جب عورت پاک ہو جائے اپنے ایام مخصوصہ سے، 1 طلاق آدمی دے دے حالت طہر میں، اور اس کے بعد اس کو چھوڑے رہے یہاں تک کہ 1 بار پاک ہو، دوسری بار پاک ہو، تیسری بار پاک ہو، پھر اسے کوئی دوسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں، اس کی عدت گزرنے تک۔ یہ طلاق احسن ہے، 1 طہر میں 1 طلاق دی اور اس کے بعد چھوڑ دی کہ عدت گزر گئی۔ اس کے بعد جو ہے اب یہ رجعی تھی، بائن ہو گئی، اب عورت کو اختیار ہے کہ یہ اس شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہے اور دوسرے مرد سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں سب سے عمدہ طلاق یہ ہے 1 مرتبہ آدمی کہہ دے اور اس کے بعد چھوڑے رہے، عدت گزر جائے عورت کی۔ اس میں آپشن رہتا ہے، اس میں کتنے آپشن رہتے ہیں؟ 2 آپشن۔ 1 آپشن یہ ہے کہ جس شوہر سے طلاق چاہتی تھی یہ بعد میں پچھتاوا ہوا، خیالات آئے، بچوں کی طرف دیکھا، دونوں نے پھر دونوں کی مرضی، دل ہے کہ کس وقت تبدیل ہو جائے، بدل جائے، فکر کی کون کہہ سکتا ہے؟ اس لیے شریعت نے کہا کہ اگر طلاق دو تو ایسی دو کہ دوبارہ بھی اگر ملنا چاہو تو مل سکو۔ 1 طلاق دو، چھوڑ دو، 3 طہر گزر گئے، عورت کی عدت گزر گئی۔ اب اگر انہی مہینوں میں پچھتاوا ہوا شوہر کو بھی، پچھتاوا ہوا بیوی کو بھی، اور پھر سے اگر وہ آپس میں ملنا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی روک نہیں سکتا، بلکہ پھر سے وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ ہے طلاق احسن۔ اب ہے طلاق حسن۔ طلاق حسن یہ ہے کہ عورت پاک ہوئی، 1 طلاق دے دی، اس کے بعد اس سے قربت نہیں کی، میں مسائل ہیں دھیان رکھو۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ وہ پاک ہوئی، پھر 1 طلاق دے دی، اس سے قربت نہیں کی، تیسری مرتبہ پاک ہوئی، پھر 1 طلاق دے دی، قربت نہیں کی، 3 طہر گزر گئے، 3 طلاقیں ہو گئی۔ یہ طلاق حسن ہے۔ یہ طلاق کون سی ہے؟ کون سی ہے یہ؟ زور سے بولو ذرا۔ حسن۔ وہ تھی احسن، 1 مرتبہ دیا اور چھوڑ دیا، 3 طہر گزرنے پر عدت ختم۔ اب اس کے بعد آپشن تھا کہ نکاح آپس میں کر سکیں، لیکن یہ 1 بار 1 طہر میں دی، دوسری بار دوسرے طہر میں دی، تیسری بار تیسرے طہر میں دی، تو بھی آپشن رہتا ہے۔ مثال کے طور پر اس طہر میں 1 طلاق دی، اب اس کے بعد میں 1 مہینہ گزرا، پھر پچھتاوا ہوا کہ یار میں نے غلط کیا، تو عورت سے رجوع کر سکتا، رجعت کر سکتا۔ دوسرے طہر میں طلاق دی،
اس کے بعد پھر پچھتاوا ہوا، 1 مہینے میں پچھتاوا نہیں آیا، دوسرے مہینے میں پچھتاوا ہوا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کر سکتا ہے رجوع، کیونکہ یہ طلاق رجعی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن اب تیسری طلاق دینے کے بعد میں آپشن اس لیے رکھا ہر مہینے کہ آپ نے کیے پر جو ہے آدمی کبھی غور و فکر کرتا ہے تو اسے پچھتاوا آتا ہے، اور جب پچھتاوا آئے تو اتنا ٹائم دیا شریعت نے 2 مہینے کا کہ یہ اپنے 3 مہینے کا ٹائم دیا کہ اپنے پچھتاوے پر اگر اسے پچھتاوا آئے اپنے کیے پر تو یہ شرمندہ ہو کر پھر سے آپس میں مل جائے۔ لیکن اب تیسرے طہر جب ہوا تو تیسری طلاق دینے کے بعد میں اب آپشن ختم، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنا ٹائم دیا گیا آپ کو اپنے کیے پر شرمندہ ہونے کے لیے، اپنے کیے پر غور و فکر کے لیے، جب آپ نے سوچا ہی نہیں، آپ نے غور و فکر ہی نہیں کی، تو پھر اب شریعت نے جو ہے اس عورت کو آپ کے حوالے سے نکاح کیا۔ اب اگر آپ اس سے نکاح کرنا چاہیں تو آپ نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ 3 طلاق کے بعد جب تک کہ عورت کسی دوسرے سے نکاح نہ کر لے اور وہ عورت کے ساتھ جو ہے قربت نہ کر لے، اس وقت تک یہ عورت شوہر اول کے لیے حلال نہیں ہے۔ ایسا ہے کیوں؟ یہ سزا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو کھیل سمجھنے کی۔ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو کھلواڑ، اور اللہ اور رسول کے حکم کو کھلواڑ کرنے کی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے کھیلنے کی یہ سزا۔ یہ ہو گئی 2، اب ہے تیسری، وہ ہے بدعی۔ کیا ہے؟ طلاق بدعی۔ باہر تھے، باہر سے گھر پہ آئے، عورت نے کہا کہاں تم ہر وقت باہر ہی پڑے رہتے ہو، تو میں گھر کی کچھ نہیں، یہ وہ نہیں، فلانا، اب تو میں ہوئی آپس میں، اور شوہر نے جو ہے 103 کی ایک ہی بار میں جو ہے اس نے کہا میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ غصوں میں یہی ہوتا۔ اب کر تو دیا غصے میں، بعد میں آیا پچھتاوا، تو اب کیا ہو رہا ہے؟ جب چڑیاں چگ گئی کھیت، تو اب کیا ہے کھیت میں؟ کچھ نہیں۔ اس لیے شریعت نے یہ آپشن دیے، کبھی بھی عقل پر غصے کو غالب مت آنے، ہمیشہ عقل کو غالب رکھو، اور عقل کو اگر غالب رکھتے تو یہ نوبت نہیں آتی، یہ نمبر نہیں آتا۔ اب 103 کی جو ہے 3 طلاقیں دینے کے بعد اب مولانا اور مفتیوں کے چکر لگا رہے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ نکال دو کہ ہماری بیوی ہمارے لیے جو ہے پھر سے حلال ہو جائے۔ تو اب اہل سنت ہوں، اہل سنت میں چاروں مذاہب کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک ہی مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تو وہ 3 ہی شمار ہوں گی، کیونکہ ایسے واقعات اللہ کے حبیب علیہ السلام کے سامنے بھی متعدد آئے، اور ان میں سے ایک واقعے کو امام بہقی نے روایت کیا، میں وہ سناتا ہوں، دوسرے دن ایک شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی۔ کتنی جذبات دیکھی، یعنی بیوی سے جب اختلاف ہوا تو ظاہر ہے کہ مطلب یہ ہے کہ چھوٹوں پر غصہ کچھ زیادہ ہی آتا ہے، جو طاقتور ہو کمزوروں پر غصہ زیادہ آتا ہے ہر ایک کو، اور عورت کمزور ہے مرد کے مقابلے میں، لیکن طاقتور پر غصہ نہیں آتا، اپنے سے زیادہ زبر پہ غصہ نہیں آتا، کمزور پہ غصہ آتا، تو عورت ہے کمزور۔ تو انہوں نے جو ہے جب طلاق دینا شروع کی تھی تو 1 نہیں 100۔ امام بہقی نے السنن الکبریٰ کی 7ویں جلد میں اس حدیث کو روایت کیا، 100 طلاقیں دی۔ اب 100 طلاقیں دی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی، کیا میری بیوی حلال ہے میرے لیے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ تیری بیوی 3 طلاقوں کے بعد ہی تجھ پر حرام ہو گئی اور 97 طلاقوں کے ساتھ تو نے اللہ کے حکم کے ساتھ مذاق کیا. 97 طلاقوں کا ذکر کر کے تو نے اللہ اور رسول کے حکم کے ساتھ مذاق کیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں. تو پتہ چلا کہ بیوی جو ہے 3 طلاقوں کے بعد ہی حرام ہو جاتی ہے. اس لیے طلاق کے معاملے میں خاص کر میں مسلمانوں کو یہ فکر دینا چاہتا ہوں اور نوجوانوں کو اور بوڑھوں کو بھی کہ طلاق کے معاملے میں بہت ہی ہوشیار رہیں. زندگی میں نشیب و فراغ آتے ہیں، اونچ نیچ آتی ہیں. عورتیں جو ہے وہ ناقص العقل ہیں، ان کی باتوں پر صبر کرتے رہنا ہی زندگی کا ایک بہت بڑا جہاد ہے. ان کی باتوں پر کیا ہے؟ صبر کرتے رہنا زندگی کا ایک بہت بڑا جہاد. ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آدمی اپنی بیوی کی باتوں پر صبر کر لے اور اس سے اختلاف نہ کرے یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کی بندی ہے، اللہ نے میرے ساتھ اس کے حقوق جو ہے باندھے ہیں، مجھ سے اس کے حقوق متعلق کیے ہیں، لہذا یہ اگر میرے ساتھ گستاخی کرے یا میرے حق کو غصب کرے تو کم سے کم میں تو کامل العقل ہوں، میں تو اس کے حق کو غصب نہ کروں. حضرت ابو الحسن فرقانی یہ بڑے عظیم ولی ہیں اور ان کی ولایت کا عالم یہ تھا کہ شیر پہ سوار ہو کر ہمیشہ جو ہے سواری کرتے تھے. شیر کی کائے کی شیر. اب ظاہر ہے کہ شیر جیسا درندہ کسی کا تابع فرمان ہو جائے تو یہ کوئی معمولی بات ہے؟ بولو. ایک شخص نے اپنے ملک میں حضرت ابو الحسن فرقانی کی ولایت کا شہرہ سنا تو وہ ان کی ولایت کا شہرہ سن کر کے آیا کہ خرقان جا کر کے حضرت سے ملاقات کی جائے. جب وہ گھر پہ آیا اس نے آواز دی کہ ابو الحسن فرقانی ہیں، تو گھر میں اندر سے آواز آئی کہ اس مکار کا کیا کرو گے؟ وہ تو لوگوں کو دھوکے دیتا ہے، مکاری کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، جو بھی مطلب کہا. اور اس وقت اگر ملاقات کرنا چاہتے ہو تو وہ جنگل کو گیا لکڑیاں کاٹنے کے لیے. تو اس شخص نے جنگل کی راہ لی. جب دیکھا تو آپ شیر کی سواری پر لکڑیوں کا ایک موٹا گٹھا رکھا ہے اور شیر پہ بیٹھے ہوئے آپ آ رہے ہیں. اس نے سلام کیا، مصافحہ کیا، ہاتھ چومے اور اس نے کہا کہ حضور یہ معاملہ میں نہیں سمجھ سکا کہ اتنا بڑا جنگل کا بادشاہ شیر آپ نے اپنے قبضے میں کر لیا اور ذرا سی بیوی آپ کے قبضے میں نہیں آئی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ گھر میں بیوی آپ کے قبضے میں نہیں ہے. اس نے تو ایک لفظ میں نے کہا تو اس کے جواب میں پتہ نہیں کتنے جملے کہہ دیے آپ کے تعلق سے. یہ معاملہ میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا کہ ادھر تو شیر آپ کا تابع فرمان ہے کان ڈالے ہوئے اور ادھر اس کا حالی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کی جلی کٹی باتوں پر صبر کرنے کی بدولت اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے کہ شیر جیسا درندہ بھی میرا تابع فرمان ہے. فرمایا اس کی باتوں پر صبر کرنے ہی کے بدلے اور صلے میں اللہ نے مجھے یہ مقام دیا. تو آپ صبر کیجیے اور اگر صبر کا دامن لبریز ہو جائے تو آپ لڑ لیجیے اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے، لیکن خدا کے لیے کبھی بھی اپنی زبان پر طلاق کا لفظ مت لائیے، کیونکہ سب سے زیادہ گھٹیا یہی لفظ ہے. اور آپ ذرا سوچیں کہ جب دو لوگ آپس میں رہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر تو دو برتن اگر آپس میں رکھ دیے جائیں تو وہ کھٹکنے لگتے ہیں. کھٹکتے نہیں کھٹکتے، یہ تو انسان ہے. تو اس لیے دو برتن اگر آپس میں رکھ دو تو وہ کبھی کبھار ایک دوسرے سے جو ہے لڑ جاتے ہیں. تو یہ تو انسان ہے. اس لیے کبھی بھی اگر ایسا موقع آئے تو آپ کامل العقل ہیں، وہ ناقص العقل ہے. اس لیے اللہ نے طلاق کی گرہ آپ کے ہاتھ میں رکھی ہے. عورت کو طلاق کا حق اور اختیار نہیں دیا رب نے.
یہ اختیار مرد کو دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے کامل عقل دی ہے اور اسے ناقص عقل دی ہے. کامل عقل والے کو اختیار دیا. پھر بھی کتب فتاوا کا اگر مطالعہ کرو تو ہمارے یہاں عقل کے نقص کا حال یہ ہے کہ سب سے زیادہ بڑا اگر کوئی باب ہے جو ہے کتب فقہ میں اور فتاوا کی کتابوں میں تو وہ طلاق ہے. وضو کے مسائل مختصر ملیں گے, نماز کے مسائل مختصر ملیں گے, لیکن طلاق کے فتوے اتنے ملیں گے کہ پوری فتاوا فیض الرسول ہے مثال کے طور پر, 2 جلدوں میں ہے وہ فتاوا. تو باقی سارے ابواب فقہیہ جو ہے وہ 1.5 جلد میں سمٹ گئے ہیں اور آدھی سے زیادہ جلد میں صرف طلاق کے مسائل ہیں. ایسے ہی فتاوا تاج الشریعہ کو لے لیجیے, ایسے ہی فتاوا رضویہ کو لے لیجیے. باضابطہ جو ہے میں آپ سے کہوں کہ فتاوا رضویہ کی قدیم جو میرے مطالعے میں 12 جلدیں رہی ہیں, اب تو 32 جلدوں والی آ گئی ہے, 22 جلدوں والی آ گئی ہے, لیکن ہمارے مطالعے میں کثرت سے جو ہے 12 جلدوں والی رہی ہے. تو اس کے جو ہے 5ویں جلد میں آدھی میں کتاب النکاح ہے اور آدھی میں کتاب الطلاق. سب سے زیادہ مسائل جو ہے طلاق کے آتے. کیوں ایسا؟ اللہ نے اتنی بڑی عقل دی پھر بھی ہم نادان بن جاتے ہیں. عورتوں کی صف میں لا کر اپنے آپ کو کھڑا کر دیتے ہیں. عورت تو عورت ہے, آپ تو مرد ہیں, آپ اپنی مردانگی کس وقت دکھائیں گے؟ یہی تو وقت ہے آپ کی مردانگی دکھانے کا. حدیث پاک میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے, سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو میں کر لے, جو اپنے غصے پر قابو پا لے. آپ سے غصے پہ قابو نہیں ہوا اور 303 کی 3 طلاقیں دے کر جو ہے اور آپ پھر آ رہے ہیں روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے کہ حضرت کوئی راستہ نکالو. تو اب حضرت کہاں سے راستہ نکالے؟ اگر طلاق دینے سے پہلے آتا تو حضرت راستہ نکال سکتے تھے, تجھے بتا دیتے کہ بھئی ایسا ہے, اگر بیوی سے نہیں بن پا رہی ہے تو 1 طلاق دے کے اور بیوی سے علیحدگی اختیار کر. ہو سکتا ہے تجھے پچھتاوا ہو, بیوی کو پچھتاوا ہو, 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد اگر یہ پچھتاوا جو ہے افسوس میں بدل جائے اور پھر افسوس جو ہے ملاقات میں بدل جائے تو مل سکتے ہو. لیکن تو ایسی طلاق دے کے آیا حضرت کے پاس راستہ نکالنے کے لیے, اب اس کے بعد تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. ایسے موقعوں سے ہوشیار رہیے. غیر مقلدین اہل حدیث جماعت نے باضابطہ اس کا ایک مشن بنا رکھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو وہ 1 طلاق کا فتویٰ دیتے ہیں. اور ہمارے سنی جو ہے پہلے طلاق دیتے ہوئے نہیں احساس کرتے اور پھر اس کے بعد راستے نکالتے نکالتے وہ جامعہ محمدیہ منصورہ تک چلے جاتے ہیں اور وہاں سے 1 طلاق کا فتویٰ لا کر اور بیوی کو رکھے ہوئے ہیں. بنے ہوئے بھی سنی ہیں اور پتہ چلا گھر میں حرام ہو گیا. الطلاق مرتان, قرآن کہتا ہے طلاق 2 مرتبہ تک. فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان, یہ فاتحہ کیا. پھر اس کے بعد جو ہے یا تو بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں, یعنی اب آپ کو اختیار کیا ہے؟ صرف 1 طلاق کا رہ گیا. فإن طلقها, پھر اگر آپ نے اس عورت کو طلاق دے دی 1, فلا تحل له, تو اب آپ کے لیے حلال نہیں ہے. حتی تنکح زوجا غیرہ, جب تک کہ وہ دوسرے سے نکاح نہ کر لے. اور حدیث اسیلہ جو حدیث مشہور ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی, وہ حدیث مشہورہ میں سے ایک ہے وہ, اور حدیث مشہور سے کتاب اللہ پر جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں. اس کے بعد انہوں نے دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا, دوسرے سے نکاح کر لیا. وہ شخص نامرد تھا تو وہ
बारगाह मुस्तफ़ा में आई, कहने लगी या रसूल अल्लाह मैं चाहती हूँ कि मैं फिर से जो है अपने शौहर अव्वल की तरफ लौट जाऊँ और उनसे जो है निकाह कर लूँ। अल्लाह के हबीब ने फरमाया ला हत्ता तज़ूक़ी उसैलतहु व यज़ूक़ु उसैलतकी, फरमाया नहीं अब तेरे लिए हलाल नहीं है जब तक कि वो शौहर सानी तेरा शहद ना चख ले और तू उसका शहद। ये बादब ताबीर है, समझ रहे हैं आप? तो रोने और चीखने चिल्लाने की ज़रूरत बात नहीं है। अपनी अक्लों पर पहले ही काबू रखो। औरतों से अगर लड़ना है तो लड़ लो, ये समझ रहे हैं आप? उनको अगर मारना है तो चांट दो चांट मार लो, समझ रहे हैं? या डंडा दो डंडा मार लो, उन्हें झड़कना है झड़क दो, लेकिन खुदा के लिए कभी भी तलाक का लफ्ज़ अपनी ज़बान पर न लाओ कि इससे घर बिगड़ते हैं, मुआशरे ख़राब होते हैं, दो ख़ानदानों में दुश्मनियाँ होती हैं, कत्ल व गारतगरी तक नौबत पहुँच जाती है। समझ रहे हैं आप? जैसे भी है ज़िंदगी गुजारते रहो। जैसी भी पहले अब जो है पसंद की शादियाँ और ज़्यादा जो है ख़तरनाक मामलात लेके आ रही हैं, समझ रहे हैं आप? पहले माँ बाप पसंद करके जो है रिश्ते करते थे, निकाह करते थे, है? हम आज से 20 साल पहले 25 साल पहले का ज़माना देखते हैं तो कभी पूछते भी नहीं थे कि मतलब तुम्हारा रिश्ता कहाँ करेंगे या तुम्हें पसंद भी है या नहीं है। खाली माँ बाप गए और उनको पसंद आ गया, ठीक है कर दिया, बात खत्म। किसी से पूछा नहीं जाता था। और आज हाल यह है कि बेटे और बेटियां माँ बापों से कम पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं? उल्टा ज़माना आ गया। और ये जो पसंद की शादियां हैं सबसे ज़्यादा खुराफात और सबसे ज़्यादा जो है मामलात की खराबी इन्हीं से पैदा होती है। क्योंकि जब कोई मुअम्मर बुजुर्ग किसी रिश्ते को मुंतखब करता है तो उसके हर पहलू से जो है उसको देखता है, हर पहलू से उसको सोचता है। और जब ये नौजवान किसी रिश्ते का इंतखाब करता है तो इसकी नज़र किसी पहलू पर नहीं होती है और ज़रा सी देर में हौसला छोड़ के बैठ जाता है। इसलिए मैं नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि पसंद की शादियों से परहेज़ करो, अपने माँ बाप पर, अपने भाई बहनों पर एतमाद और भरोसा करो और उन्हीं के जो है लगाए हुए रिश्ते, उन्हीं के कराए हुए रिश्तों पर एतमाद और भरोसा करके निकाह करो और अल्लाह से दुआ करो कि आपकी बीवी आपके हक़ में बेहतर हो ले। तलाक देने का अगर कभी नंबर आए तो मैंने बता दिया, तीनों तरीक़ों में से सबसे फर्स्ट तरीके से आप तलाक दे सकते हैं, लेकिन ये भी बहालत मजबूरी। अगर मजबूरी नहीं है किसी हाल में तलाक मत दीजिए, जैसा है उसी के साथ ज़िंदगी गुजारिएगा। अल्लाह तबारक व तआला उसकी बातों पर सब्र करने की वजह से आपके मकाम और मर्तबे को बढ़ा देगा और अल्लाह तबारक व तआला उसी औरत में आपके लिए खैर पैदा फरमाएगा। जब आप उसकी बातों पर, उसके किए हुए कामों पर सब्र करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह एक दिन उसको भी अक्ल आ ही जाएगी। लिहाजा अल्लाह दिलों के राजों को जानता है। अल्लाह तबारक व तआला ने किसके लिए किस में खैर रखी है ये कोई नहीं जानता, अल्लाह जानता है। मौला कुरान में फरमाता है कि क्या है वो, कुरान करीम में दूसरे पारे में है, आसा अन यकून खैरन लकुम व आसा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुन लकुम। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि तुम्हारी नज़र में वो अच्छी होती हैं लेकिन वो तुम्हारे हक़ में अच्छी नहीं होती, और बहुत सी चीज़ें वो होती हैं जो तुम्हारी नज़र में अच्छी नहीं होती मगर तुम्हारे हक़ में अच्छी होती हैं। और जो तुम्हारे हक़ में अच्छा है अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए उसी का इंतखाब फरमाता है। उसके इंतखाब पर राज़ी रहो, ज़िंदगी की गाड़ी ऐसी ही चला कर लेके जाते रहो। इंशाअल्लाह इन मामलात पर सब्र करने की वजह से अल्लाह आपको अजर देगा और अल्लाह तबारक व तआला उसी में खैर पैदा फरमाएगा। मैं इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा हदीसों में बयान किए गए हैं। मैं चूँकि वक्त की किल्लत के पेश नज़र उनको बयान नहीं करना चाहता, बल्कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की एक हदीस बयान करके अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरी बीवी जब भी मुझसे कलाम करती है तो लिहाजा मतलब जो है सख्त कलाम ही करती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कभी तो नरम कलाम करती होगी, कभी तो नरम कलाम करती होगी। कहा या रसूल अल्लाह कभी कभी नरम कलाम भी करती है। तो फरमाया सख्त कलाम को जब देखते हो तो उसके नरम कलाम को भी देखो। अगर उसके ऐबों पर नज़र रखते हो
تو اس کی خوبیاں بھی دیکھ لیا کرو. یقیناً اللہ نے ہر انسان میں سب عیب ہی نہیں پیدا فرمائے، انسان میں کچھ خوبیاں بھی پیدا فرمائیں. اور عورت بھی انسان ہے، اس کے اندر اگر کچھ عیب ہوں تو کچھ خوبیاں بھی ہوں گی. آپ عیبوں پر نظر ڈالے ہوئے ہیں، خوبیاں نہیں دیکھتے. آپ کے بچوں کی پرورش کر رہی ہے، آپ کے لیے کھانا بنا کے تیار کر رہی ہے، آپ کے گھر کی صاف صفائی کر رہی ہے، آپ کے کپڑے دھو کر مطلب یہ ہے پریس کر کے تیار کر کے دے رہی ہے، دنیا بھر کے آپ کے کام کر رہی ہے. اور کیا چاہیے آپ کو؟ باہر معاشرے میں آپ کی عزت بنا رہی ہے. میرا شوہر ایسا ہے، چاہے آپ سے چاہے کیسی باتیں کر رہی ہے، آپ سے چاہے ٹیڑھی باتیں کرے، لیکن عورتوں کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ اگر دوسرے سے کلام کرے گی تو اپنے شوہر کی تعریف ہی کرے گی کہ ماشاءاللہ ہمارے جو ہے شوہر بہت اچھے ہیں یا ہمارے بچوں کے والد بہت اچھے ہیں. تو یہ اچھائیاں بھی دیکھا کرو. اس لیے خالی برائیوں پر نظر کرنا عقل مندی نہیں ہے، دانائی نہیں ہے، ہوشیاری نہیں ہے، بلکہ کم عقلی ہے، نادانی ہے، بے وقوفی ہے. اس لیے اچھائیوں پر نظر کرو، برائیوں کو پس پشت ڈالو. اللہ خیر ہی خیر اس میں پیدا فرما دے گا. رب